اور نمازوں کی قضا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج کل ایک بڑا مشہور میسج چل رہا ہوتا ہے اور اسے حدیث کے نام سے وہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف طریقے سے انداز بتائے کہ 4 رکعتیں نفل پڑھی جائیں اور اس کے اندر سورہ فاتح اور سورہ کوثر پڑھی جائے اتنی مرتبہ، تو 700 سال کی قضائیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو بھائی یہ من گڑت حدیثیں ہیں، ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں یہ بات سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ 700 سالوں کی اگر ایک دن میں نماز قضا ہو جائے تو سب سے پہلے تو مولوی صاحب ہی نیند سے نہیں اٹھے گا۔ یار سردی کا موسم ہے، اب میں کیا کروں گا، چلو ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھا دے گا، میں سو جاتا ہوں۔ سارے سال کے اندر بھی نمازیں لگا لی جائیں تو پھر بھی 700 سال کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل آج کل ہمارے پاس، تو جب یہ ہر چیز کے اچھے اور برے فائدے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے جس نے کوئی چیز ٹائپ کر دی آگے بھیج دی، ارے ایک موضوع حدیث اگر ہم نے آگے فارورڈ کر دی اور وہ قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہی تو اس کا تو ٹھکانہ جہنم پکا ہو گیا۔ حدیث میں آئے جس نے مجھ پر ایک جھوٹ بھی بانا فَلْيَقْعُدْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہم کوئی تحقیق کرتے نہیں، جیسی بات آ گئی فوراً آگے بھیج دیتے ہیں۔ پہلے گناہ بھی مشکل تھے، ثواب بھی مشکل تھے، اب گناہ بھی اتنے آسان ہو گئے اور اس کا گناہ کا نقصان بھی اتنا زیادہ ہو گیا، میرے اور آپ کی سوچ میں نہیں۔ ایک غلط حدیث ہم نے فارورڈ کر دی، وہ میرے 500 دوستوں کے پاس چلی گئی، ان 500 میں سے 250 نے تو یہ سمجھا کہ یار یہ تو غلط حدیث ہے، یا 5-10 نے سوچ لیا کہ کسی عالم اور مفتی سے پوچھ لیں، باقی 250 نے آگے 250 کے پاس بھیج دی، وہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ میں اگر اپنی زبان سے کسی کو جھوٹی حدیث بتاتا تو ایک کو بتا دیتا، وہ 2 کو بتاتا، یہاں ایک بٹن دبانے سے ہزاروں لاکھوں کے پاس پہنچ گئی۔ اگر اس جھوٹی حدیث کو انہوں نے سچا سمجھ لیا تو بتاؤ میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا؟ تو بھائی اس لیے ہر چیز کو استعمال کرنا ان کے آداب کے ساتھ، خیر کی باتیں پھیلانا۔ اور ایک یہ چیز شروع ہو گئی ہے، بھائی یہ چیز پھیلا دیں، اگر 20 آدمیوں کو بے پاس بھیج دیا تو تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے گی، تمہیں حج نصیب ہو جائے گا، تمہیں عمرہ نصیب ہو جائے گا، تمہیں اتنے لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں اتنے تمہارے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی اگر ان SMS سے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے، سارے حج بھی مل جاتے، سارے عمرے بھی مل جاتے، تو میرے خیال سے پھر سارے مسجدوں میں آپ لوگوں کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی غلط حدیثیں پھیلا کر امت کے اندر 2 نقصان پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ امت کو اصل اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے سارا اسلام ادھر ہے، جیسے یہود و نصارہ کو کہہ دیا، عیسائیوں کو بتا دیا کہ سارا مذہب اتوار والے دن حاضری ہو جانا ہے، چرچ میں سارے دن میں وہاں چلے جاؤ، یہی کافی ہے۔ اگرچہ یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ گئی، ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں جمعے کے اندر مسجد میں آ گئے، جمعہ کی نماز پڑھ لی، پورے ہفتے کے لیے کافی ہے، ویسا نہیں ہے۔ جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے فجر کی نماز بھی روزانہ کی فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے اور ان پر آنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز میں احتیاط، خصوصاً کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا قرآن کے نام سے کوئی بات آ جائے، بغیر تحقیق اور تصدیق کیے اس کو آگے نہ بھیجیں، یہ خصوصی اہتمام ہو۔